ہمارا پچھلے چند روز سے یہ موضوع چل رہا تھا، کیونکہ یہ میری کتاب محسن و زبان محسن سے یہ ایک سلسلہ قسط وار جاری ہے۔ تو پچھلا موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضور غوث اعظم نے جس دلہا کی بارات ڈوب گئی تھی اور 12 سال کے بعد اس کی والدہ کے رونے سے مضطرب اور زار و کتاری سے مضطرب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما کر 12 سال پہلے جو دلہا ڈوبا تھا دریا میں، آپ کی دعا سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو میری حیرت کی اس وقت ایک انتہا نہ رہی، کیونکہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا مزار جو ہے وہ پاکستان میں ہی موجود ہے، جس دلہا کو حضور غوث اعظم نے زندہ کیا تھا 12 سال کے بعد جس شخص کو دریا سے نکال کر، اور ان کا مزار بھی گجرات کے اندر ہے، پنجاب کے شہر گجرات کے اندر۔ تو میں حیران ہوا، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ ایک سید خاندان سے تھے، سید کبیر الدین تھے، جو کہ مشہور شاہ دولہ کے نام سے ہوئے، جن کو آج لوگ شاہ دولہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ سید کبیر الدین کہیں تو شاید کسی کو نہ پتہ چلے، مگر شاہ دولہ کہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے جون سے۔ تو اور لقب ان کا جون سے وہ دریائی دلہا، وہ ان کا مشہور ہوا۔ تو شاہ دولہ جون سے وہ کتابوں میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اصل میں وہ شاہ دلہا ہے، کہ جس کو وقت کی رفتار نے شاہ دلہا سے شاہ دولہ بنا دیا۔ تو 12 برس تک آپ دریا میں ڈوبے رہے، اس لیے ان کا جو ایک لقب ہے وہ دریائی دلہا بھی مشہور ہوا، اور وہ دریائی دلہا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اصل میں وہ جو شاہ دلہا تھے وہ شاہ دولہ ان صدیاں گزرنے کے بعد وقت کی رفتار نے اس کو اس نام سے تبدیل کر دیا۔ تو شجرات جو روحانیت ہیں، جو شجرہ شریف آپ کے سلسلے میں پڑھا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو شاہ دلہا کے لقب سے پکارا جاتا ہے، شاہ دلہا۔ تو آپ کے نام کا وظیفہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم کے نام کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اور بے شمار بزرگوں کے ناموں کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، میرا پہلا لیکچر اسی چیز پر تھا کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ کو اولیاء کرام نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا ہے، بلکہ اس کو اسم اعظم بھی اولیاء کرام نے جانا ہے جن سے۔ تو آپ کے بھی نام کا، جس دلہا کو حضور غوث اعظم نے اللہ کی سے دعا مانگ کر زندہ کیا تھا، تو ان کے بھی نام کا ایک وظیفہ کیا جاتا ہے، یا دولہ شاہ دریائی تنگی گئی فراخی آئی کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ کو حضور غوث اعظم کی دعا سے نئی زندگی حاصل ہوئی تھی، اس لیے نہ صرف باقی تمام زندگی، جب آپ کو دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے ایک ارادہ فرمایا کہ اب میں باقی زندگی ساری اپنے پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدموں میں گزاروں گا۔ اور پھر 22 سال تک آپ کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو وضو کروانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر حضور غوث اعظم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور آپ کو ہندوستان کی طرف روانہ فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک عقل یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جن کا تاریخ وصال حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے تاریخ وصال سے 500-600 سال بعد ہوا، انہوں نے حضور غوث اعظم کا زمانہ پایا تھا، کیونکہ ان کے تاریخ وصال اور حضور غوث اعظم کے تاریخ وصال کے اندر 500-600 سال کا فرق ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن کا تاریخ وصال حضور غوث پاک کے تاریخ وصال سے 600 سال بعد ہو، تو وہ حضور غوث پاک کے زمانے میں کیسے زندہ تھے، یا انہوں نے حضور غوث اعظم کے زمانے کو کیسا پایا تھا؟ مگر چونکہ پیچھے اس کا ذکر پچھلے لیکچرز میں گزر چکا ہے کہ یہ حضور غوث اعظم کی وہ کرامت تھی جس کرامت کو دیکھ کر لاکھوں غیر مسلم لوگ آپ سرکار کے دست انور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ تو کرامت اور معجزہ اصل میں کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو انسان کی عقل اور طاقت سے باہر ہو۔ کرامت اور معجزہ چیز ہی وہ ہے جو نہ انسان کی عقل اس کو سمجھ سکے، نہ طاقت سے وہ اس کو سمجھا جا سکے، نہ تو وہ عقل میں آئے، نہ وہ کیا کہتے ہیں طاقت سے سمجھے، یعنی نہ تو وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل میں بھلے آئے نہ آئے، مگر زبانوں پر ہر کرامت آ جاتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ تو سید کبیر الدین عرف شاہ دولہ وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تصوف کی اور تذکرۃ الاولیاء کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ وضو کروا رہے تھے، تو وضو کروانے کے دوران تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ حضرت یہ آب حیات کیا چیز ہے جس کو پی کر حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوئی؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کبیر الدین، کیونکہ آپ اس وقت حضور غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ نے ان سے سوال کر لیا کہ حضرت یہ آب حیات کیا ہے جس کو پی کر حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں اور ابھی آگے زندہ رہیں گے؟ تو اس وقت حضور غوث اعظم نے فرمایا کبیر الدین، شاہ دولہ کو، شاہ دلہا کو، سید کبیر الدین کو، آپ نے فرمایا کبیر الدین اس وقت میرے ہاتھ میں 600 سال کا آب حیات موجود ہے، 600 سال کا آب حیات موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو اس وقت حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں پانی تھا میں نے اس کو نوش کر لیا۔ تو یعنی کہ آپ کو جب آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے ہاتھوں میں 600 سال کا آب حیات موجود ہے، یعنی وہ پانی جو آپ کے ہاتھوں میں تھا میں نے پیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 600 سال یا 500-600 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں سے ٹپکتے قطروں کے 5 چلو پیے تھے، جس کی برکت سے آپ نے اتنی لمبی عمر پائی جان سی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو اس واقعے کے ضمن میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ میں جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں کہ شاہ دولہ جو ہیں یہ اصل میں وہی شاہ دلہا ہیں سید کبیر الدین جن کو حضور غوث پاک نے زندہ کیا تھا جن سے۔ تو میں حضور غوث اعظم کی محبت میں گجرات ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا، تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ تو وہاں میں جب حاضری دینے کے لیے گیا تو جب دوران مراقبہ میری آنکھ لگ گئی، تو دوران مراقبہ جو ہے تو میں نے دیکھا کہ شاہ دولہ جو ہیں شاہ دلہا سید کبیر الدین سامنے ایک چوکی کے اوپر، لکڑی کی چوکی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ایک بنیان پہنی ہوئی ہے اور تہمت باندھی ہوئی ہے، اور قمیض نہیں تھی، آپ نے ایک تہمت باندھی ہوئی ہے اور اوپر آپ نے بنیان پہنی ہوئی ہے۔ تو آگے نا پانی کا ایک بڑا سا برتن پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ٹب کی طرح کا بڑا سا برتن پڑا ہوا ہے، اور میں مراقبے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگا جیسے کہ آپ ابھی کسی کو ابھی آپ نے کسی کو وضو کروایا ہے، آپ نے کسی کو وضو کروایا ہے۔ اب میں یہ مراقبے میں دیکھ رہا ہوں کہ سید کبیر الدین جو عرف شاہ دولہ جن سے ہیں وہ بیٹھی ہیں، اور ایک چوکی کے اوپر بنیان اور تہمت باندھ کر، اور ایسے آپ کے پورے جسم کے اوپر پانی ہے، آپ کے پورے جسم کے اوپر پانی جیسے نہایا ہوتا ہے یا پانی چل رہا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے مجھے اس منظر کے اندر جیسے آپ نے ابھی کسی کو وضو کروایا ہے۔ تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس زمانے میں گیا تھا وہاں پر، تو اس مراقبے کے اندر ہی یہ مجھے وہ منظر دکھایا گیا
جس وقت آپ حضور غوث اعظم کو وضو کروایا کرتے تھے اور حضور غوث اعظم نے جس وقت آپ کو 600 سالہ زندگی کا آب حیات عطا فرمایا تھا. تو یہ مجھے اس مراقبے کے اندر یہ کیفیت جون سی ہے میرے نالج میں ہے. بہرحال پھر ہوا یہ کہ 11 سپتمبر 2015 کو ڈان نیوز لاہور کی ایک خبر ڈان نیوز نے چھاپی جس کو میں پڑھ کر حیران ہو گیا. اور یہ ڈان نیوز آپ 11 سپتمبر 2015 کا نکالیں، اس میں آپ کو مل جائے گی یہ خبر جون سی ہے کہ دریائے راوی کے کنارے اس اماں جی کے اسی بیڑے کی یاد میں آج بھی یہاں پنجاب میں ایک باقاعدہ سالانہ تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے آج بھی، اور یہیں ہمارے پنجاب میں اور راوی کے کنارے. اور وہ سالانہ تقریب ہوتی ہے جس کے اندر وہ اماں جی کے جس بیٹے کو حضور غوث اعظم نے زندہ فرمایا تھا، وہ اس کی یاد میں وہ ایک اینول فیسٹیول آپ کہہ لیں یا ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو جہاں سینکڑوں بے اولاد جوڑے جون سی ہیں، اولاد نرینہ کی منت پوری ہونے کی خوشی میں، جو یہ حضور غوث اعظم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منت مانتے ہیں، تو وہ منت پوری ہونے کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی بیڑیاں اور کشتیاں بنا کر دریائے راوی میں چھوڑ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے تو وہ سینکڑوں جوڑے اس جگہ کے اوپر دریائے راوی کے کنارے ایک سالانہ تقریب میں اکٹھی ہوتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں کشتیاں بنا کر لاتے ہیں اور وہ جو ان سے دریائے راوی میں چھوڑ کر اپنی عقیدت کا، ایک محبت کا، ایک یادگار کا اس کا اظہار کرتی ہیں. تو میں نے وہ جو خبر وہاں پر چھپی تھی ڈان نیوز کی، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ بھی دیکھ بھی سکیں. تو یہ 11 سپتمبر 2015 کو یہ خبر چھپی تھی، اور یہ اس تصویر کے ساتھ کہ لوگ دریائے راوی کے اندر وہ کشتیاں جو سی ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اس واقعے کی یاد میں جو حضور غوث اعظم نے اس دلہا کو زندہ کیا تھا. تو ڈان نیوز کی جو خبر تھی وہ یہ تھی 11 سپتمبر 2015. An annual ceremony to commemorate a centuries-old tale that Sayyid Abdul Qadir Jilani raised a sunken ship carrying a wedding party. At the pleading of the groom's mother, saving all the occupants was observed on Thursday along the banks of Lahore's river Ravi. Devotees dropped symbolic paper boats as offering to Saint Jilani as a way of giving thanks after their desire to give birth to a son is fulfilled. In this photograph taken on September 10, 2015, devotees carrying a symbolic paper boats offering to Saint Sayyid Abdul Qadir Jilani as a way of giving thanks after their desire to give birth to a son was fulfilled into the water during an annual ceremony on the banks of the river Ravi in Lahore.